مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے اور آج ہمارے ساتھ شریک ہیں لبنہ ٹونی ولیم، تحلیم ولیم۔ ہم سب آپ کے ساتھ شریک ہیں اس وقت آپ کی عبادت میں، تاکہ آپ کے ساتھ مل کر ہم عبادت کر سکیں اور آپ ہمارے ساتھ مل کر عبادت کر سکیں۔ آئیں ہم آج کی اس عبادت کے آغاز ہی میں اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تو نے وقت بخش دیا اپنے پاس آنے کا۔ آئے باپ تیرے پاس آتے ہیں اور اپنے دلوں کو تیرے حضور جھکاتے ہیں۔ آئے خداوند ہمیں موقع بخش دے کہ ہم خداوند تیرے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آئے باپ تیرا شکر ہو تمام روزوں کے ایام کے لیے جتنے گزرے ہیں اور جتنے آنے والے ہیں، ہم سب میں بڑی مدد حفاظت کرنا، عقل و دنائے فہم بخش دینا۔ آئے خداوند تیرا شکر ہو، اور یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ آئے ہم خداوند کے حضور اپنی آواز کو بلند کریں اور ایک بہت مشہور گیت ہے جو آپ بچپن سے ہی گاتے ہوں گے، جائیں کس کے پاس گنہگار، یسوع ہے زندگی۔ ہم سب مل کر اس گیت کو گائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اس گیت کو گائیں اور ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہوں۔ جائیں کس کے پاس گنہگار، یسوع ہے زندگی، موت سے کرتا ہے وہی پار، یسوع ہے زندگی، زندگی روحانی، زندگی غیر فانی، بخشش عجیب راہ سلیم، لے لو تم زندگی، بخشش عجیب راہ سلیم، لے لو تم زندگی۔ یسوع لیتا میں تیرا نام، تو ہی ہے زندگی، بالکل ناقص ہے میرے کام، تو ہی ہے زندگی، یسوع لیتا میں تیرا نام، تو ہی ہے زندگی، بالکل ناقص ہے میرے کام، تو ہی ہے زندگی، تجھ پہ آسرا میرا، بندہ ہوں میں تیرا، بخشش عجیب راہ سلیم، لے لو تم زندگی، بخشش عجیب راہ سلیم، لے لو تم زندگی۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے اپنے گیت گانے میں ہماری مدد کی۔ اب ہم اپنی توجہ خداوند کے کلام کی طرف مرکوز کریں گے، اس لیے آئیں میرے ساتھ نکالیے یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، اس کی 4 اور 5 آیت کی تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے کریں گے۔ پرانے عہد نامے میں سے یونا کا صحیفہ، اس کا 3 باب، اس کی 4 اور 5 آیت۔ خداوند کے کلام کی تلاوت ہم پہلے سنیں گے انگریزی میں، اور تلاوت کرنے میں ہماری مدد کریں گی تحلیم۔ Jonah chapter 3 verse 4 and 5. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days, and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, from the greatest and the least put on sackcloth. Amen. اب ہم اس کی تلاوت اردو میں سنیں گے۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خداوند پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادلا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جان پہ اس کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔
خداوند تیرے حضور ہم جھکے ہیں تاکہ ہم تیرے حضور خداوندہ تیرے کلام کو سن سکیں۔ خدا پاک رو تو جو دوسرا مددگار ہے، ہماری مدد کر، ہماری رہنمائی کر اور بخش دے کہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں۔ خدا پاک رو تیرے کلام کا بیج جب ہمارے دلوں میں بویا جائے تو وہ 30، 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ مدد کر، رہنمائی کر، مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خدا کبھی کبھی لوگوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کر ہی لیتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی خدا کا کام کرنے سے بھاگیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ وہ کاروبار کریں، دکانیں کھولیں، کوئی بزنسز میں جائیں، یہاں جائیں وہاں جائیں، لیکن وہ کسی بھی جگہ پر کامیاب نہیں ہو سکے، اور ہمیشہ جہاں بھی وہ جاتے تھوڑی دیر تک وہ کامیاب ہو جاتے اور پھر وہ سب ختم ہو جاتا، پھر کامیاب ہوتے اور پھر ختم ہو جاتا، پھر کامیاب ہوتے اور پھر ختم ہو جاتا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں ایک شخص ہے جس کا نام یونا ہے، یہ گیا ہے، اس کو کشتی میں جگہ مل گئی ہے، یہ نیچے جا کے وہاں پر سو گیا ہے، لیکن خدا نے اس سے اپنا مقصد پورا کروانا تھا، اور اس سے اپنا مقصد پورا کروانے کے لیے خدا نے اس کو ایک طوفان سے گزارا۔ طوفان سے گزرنے کے بعد اسے سمندر میں پھینکا گیا، مچھلی کے پیٹ میں گیا، اور پھر وہ جس طرف بھاگ رہا تھا ادھر سے خدا اسے واپس لے کے آیا، اور پھر یہ نینوا کے لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے، کیونکہ خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ وہاں پر جائے اور اپنی نبوت کرے۔ جب میں اس کتاب کو صحیفہ کہہ رہا تھا تو اس کے بیچ میں نبوتی کلام بالکل چھوٹا سا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ خداوند کے کلام کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی۔ اچھا جی، منادی یہ کی، اس سے پہلے جو ہے وہ تمام واقعہ ہے، وہ تمام حالات ہیں جو خدا کے روح نے لکھوائے ہیں، لیکن اس نے منادی کیا کی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور منادی اس نے یہ کی ہے، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ یہ منادی ہے کہ آپ کے پاس صرف 40 روز ہیں، اس کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ عجیب بات ہے، کتنا صاف، سادہ اور واضح خدا کا کلام تھا جو اسے دیا گیا تھا کہ وہ پیش کرے، اور اس کا اثر دیکھیں کہ کیا تھا۔ اب یہاں دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انسانی سوچ اور خدا کے کلام کا اثر۔ یہ دو باتیں آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے گا۔ انسانی سوچ کیا تھی؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یونا نینوا سے بھاگ گیا، ترسیس کی طرف چلا گیا، ترسیس کی طرف چلا گیا، ترسیس کی طرف چلا گیا۔ گیا کیوں؟ وہ جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا تھا یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دشمنوں کو مارتے تھے، اور ان کے جو بادشاہ تھے ان کے سر کاٹ کے جو اس شہر کا جو صدر دروازہ تھا اس کے اوپر لگا دیتے تھے، ان کی کھوپڑیاں جمع کرتے تھے، کھوپڑیوں کو مینار بنا لیتے تھے، اپنے مخالفین بادشاہوں کے سر کی جو ہم کہتے ہیں اوپر کا حصہ ہے اس کو کاٹ کے اس کی کٹوری بناتے تھے اور اس میں شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کے حیوانوں کے درمیان بھیجا جا رہا ہے، اور اس طرح کے حیوانوں میں اگر کسی کو بھی بھیجا جائے گا وہ بلا مبالغہ خام خواہ ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ اور تاریخ میں ہم نے بہت سارے مشنریوں کو دیکھا جو افریقہ میں گئے، اور افریقہ میں جا کر انہوں نے خداوند کے کلام کی منادی کی، اور افریقنز میں سے کئی لوگوں نے تو کئی مشنریوں کو کھا بھی لی کیونکہ وہ آدم خور تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسانی سوچ یہ تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کا اثر کیا ہوا، اور خدا کے کلام کا اثر جو ہے وہ بہت سادہ ہے۔ اسے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، وہ گیا ہے، اس نے خدا ان کا کلام پیش کیا ہے، 40 دن میں نینوا تباہ ہو جائے گا، اور پھر دیکھیں خدا ان کے کلام کا اثر کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے 5ویں آیت، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا۔ یہاں صرف روزہ انسانوں نے نہیں رکھا، آگے جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند کے کلام کو سچ مچ قبول کر چکے تھے، ڈر گئے تھے۔ بادشاہ نے بھی ٹاٹ کا جو تھا لباس پہن لیا، ٹاٹ اوڑھ لیا، اور عام لوگوں نے بھی ٹاٹ اوڑھ کر اپنے خداوند کے حضور توبہ کی، اور انہوں نے خداوند کے خوف کو قبول کر لیا۔ یہاں دیکھیں دو بالکل فرق چیزیں ہیں۔
جب خدا ہمیں خدمت کے لیے بلاتا ہے، خدمت کے لیے بھیجتا ہے، یا ہمیں کہتا ہے کہ یہ خدمت کریں، تو ہمیں رکاوٹیں نظر آتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. لیکن جب آپ کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے سب کچھ پہلے ہی تیار کر رکھا تھا. اتنے ظالم لوگ تھے جن کے دل خداوند نے تیار کر رکھے تھے کہ جیسے ہی خداوند کا کلام ان کے پاس آئے وہ فوری اس کو قبول کرے، اور انہوں نے فوری اسے قبول کیا. اور میں حیران ہوتا ہوں، 5ویں آیت میں لکھا ہے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا. سب نے، کوئی بھی باہر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہوگا کہ میں باہر رہ سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کا کلام جب بھی ہم دوسروں تک پہنچانے کی ہمت کر لیتے ہیں تو پھر خدا کا کلام اپنا اثر دکھاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ خداوند کا کلام کتنی قدرت کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں، علاقوں میں، خاندانوں میں، گھرانوں میں، قوموں میں اور نسلوں میں کام کرتا. اس لیے جب بھی خداوند آپ کو یہ تحریک دے کہ آپ اس کا کام کریں تو پھر رکاوٹیں اپنی جگہ بہت نظر آئیں گی. بہت سے پہاڑ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بہت سے آدم خور آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بہت سارے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے جن کے سامنے آپ کو لگے گا کہ شاید وہ آپ کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے خداوند کا کلام پہنچا دیا تو وہ پتہ نہیں کتنے مسیح کے خون خریدوں کو تیار کرے گا کہ وہ اس کے حضور جھک جائیں اور اپنی زندگیاں اس کے سامنے پیش کر دیں. خداوند کرے کہ اگر کبھی بھی خدا ہمیں ایسا موقع دے تو ہم اس کا کلام وفاداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ اس کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. آمین. آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. قدوس خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں احساس بخشا کہ یونا کی انسانی آنکھیں وہ دیکھ رہی تھیں جو ہمیں دکھائی دیتا ہے. مشکلات، پریشانیاں، دکھ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. لیکن تیرے کلام نے وہ کیا جو نہ یونا دیکھ سکتا تھا، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور انسان دیکھ سکتا ہے. تو نے ان کے دلوں کو تیار کیا تاکہ جیسا ہی یونا کے وسیلے سے تیرا کلام ان کی زندگیوں تک پہنچے وہ توبہ کریں، تیرے حضور جھک جائیں اور روزہ رکھیں اور اپنی زندگیوں سے گناہ کو دور کر سکیں. ہمیں بھی بخش خداوندا کہ جب تیرا کلام ہمارے پاس آئے تو ہم رکاوٹیں نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیاں دیکھیں جن کو تیرا کلام بدل سکتا ہے. مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں.